امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو حاضر ہوا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان، ہماری کہانی کا عنوان رازدار پہاڑ اور گمشدہ خزانہ ہے۔ باب اول، گاؤں کا لڑکا۔ بات ہے سن 1992 کی۔ شمالی پاکستان کے پہاڑی گاؤں نیلم پور میں احسان نام کا لڑکا رہتا تھا۔ احسان ہمیشہ سے جرأت مند اور تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پہاڑوں میں گھومنا پسند کرتا اور پرانی کہانیاں سننا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، احسان تمہارے دل میں پہاڑ کے راز چھپے ہیں۔ نقشہ کسی چھپے ہوئے خزانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ احسان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ خزانہ صرف میرا نہیں بلکہ میں اس سے گاؤں کے مشکلات حل کروں گا۔ گاؤں کے اندر نئے سکول بنواؤں گا تاکہ گاؤں کے بچے آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس خزانے کی مدد سے گاؤں کے اندر نئے ہسپتال بنواؤں گا تاکہ لوگوں کو مشکل میں ہسپتال دور نہ جانا پڑے، قریب ہی ہسپتال ہو۔ اچھا جی، احسان کا یہ فیصلہ اپنے گاؤں کے لیے، نہ صرف احسان کے لیے بلکہ اس کے گاؤں کے لیے فائدہ مند تھا۔ یہ گاؤں کے لیے مفید اور فائدہ مند تھا۔ باب تیسرا، دوستوں کے ساتھ سفر۔ احسان نے اپنے 2 دوست بنائے۔ اچھا جی، احسان کے 2 دوستوں میں ایک دوست تھی لڑکی زینب۔ اچھا جی، 2 دوستوں میں ایک لڑکی کا نام تھا زینب۔ زینب ذہین، بہادر اور دل کی سچی لڑکی تھی جو ہر خطرے کا سامنا کر سکتی تھی۔ نڈر ٹائپ لڑکی تھی۔ اور دوسرا دوست تھا ایک لڑکا جس کا نام تھا فہد۔ فہد ایک خوبصورت، ہینڈسم اور چالاک لڑکا تھا۔ بظاہر تو ایک کمزور مگر ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتا تھا۔ ایک تیز اور ذہین لڑکا تھا۔ اب یہ 2 لڑکوں اور ایک لڑکی کی جماعت بن گئی۔ 3 دوست اکٹھے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں رازدار پناہ گاہیں اور خطرناک راستے تھے۔ باب چہارم، راستے میں انہیں ایک قدیم غار ملا جس میں جال اور پہیلیاں چھپی تھیں۔ احسان نے کہا، اگر ہم دماغ اور حوصلے سے کام لیں تو خزانہ ضرور ملے گا۔
زینب نے جال عبور کیے، فہد نے پہیلیاں حل کی اور احسان نے سب کو سنبھالا۔ زینب نے اپنا کام کیا، اپنی بہادری اور اپنی ہمت سے سبھی جال ناکام کیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں فہد نے اپنی عقل اور ہمت سے تحمل سے کام لیتے ہوئے سبھی پہیلیاں حل کیں، اور ان سب کاموں میں احسان نے ان سب کا ساتھ دیا۔ لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کی مدد کی، اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہاں سے کامیاب ہوئے۔ آخرکار وہ سنہری صندوق تک پہنچ گئے جو گاؤں کے قدیم بادشاہ کا خزانہ تھا، جو اس نے ایک غار میں چھپا دیا تھا، اور پہیلیوں اور غار کے اینڈ پہ جال وغیرہ بچھا رکھے تھے۔ اچھا جی، باب پنجم، گاؤں کی خوشحالی۔ احسان، زینب اور فہد تینوں نے خزانہ گاؤں کے لیے استعمال کیا۔ خزانے کو لے کر واپس آئے سیدھا گاؤں کے اندر۔ گاؤں میں آ کے انہوں نے سکول بنوایا جہاں بچے مفت تعلیم حاصل کر سکتے تھے اور اپنا مستقبل سنوار سکتے تھے۔ گاؤں کے اندر نئے اسپتال بنے جہاں لوگوں کا مفت علاج ہوتا اور لوگ ایک صحت مند زندگی کی طرف چل پڑے۔ ساتھ ہی ساتھ گاؤں کے کھیتوں کے لیے پانی کا نظام بہتر کیا، جس سے گاؤں کی فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، گاؤں میں خوشحالی اور ترقی آ گئی، اور پورے گاؤں کا نظام ایک بہترین اور خوبصورت ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں یہ تینوں نوجوان گاؤں کے ہیرو ہیں جنہوں نے محنت، بہادری اور خوشحالی سے سب کچھ بدل ڈالا۔ اب گاؤں پہلے والا گاؤں نہیں رہا تھا۔ گاؤں کے اندر نئے ترقی یافتہ کام ہوئے اور گاؤں ایک خوبصورت ماڈل سا پیش ہونے لگا۔ یہ خزانہ صرف سونا نہیں، یہ محبت، دوستی اور قربانی کی کہانی ہے۔ کس طرح ایک پہاڑوں کی سیر کرنے والا لڑکا، جہاں میں یہ بتایا جاتا ہے کس طرح ایک پہاڑوں میں گھومنے والا لڑکا جسے لوگ ناکارہ سمجھتے، اس کی محنت سے اور دوسرے کے ذہن سے، تیسرے کی ہمت طاقت سے، ایک ٹیم ہونے سے کس طرح انہوں نے اپنے گاؤں کا نام روشن کر دیا۔ یہ ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ محنت سے کچھ بھی ممکن ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم کہانی کے اختتام کی جانب۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ حوصلہ اور محنت سے ہر راز حل کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں اور کمیونٹی کی مدد سے سب سے بڑی طاقت ہے۔ حقیقی خزانہ ہمیشہ دل میں اور لوگوں کی خدمت میں ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی پہلی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کی
آپ کو ہماری پہلی کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو بڑھتے ہم آج کی اسی کہانی کے دوسرے ٹاپک کی جانب۔ احسان، زینب اور فہد نے خزانے کو گاؤں کے لیے محفوظ کرنے کے بعد سوچا کہ پرانے نقشے میں اور بھی راز چھپے ہیں۔ ایک رات چاندنی کے نیچے احسان نے کہا، غار کے دوسرے طرف ایک قدیم قلعہ ہے جو شاید اور بھی خزانے چھپائے ہوئے ہے۔ زینب نے مسکرا کر کہا، ہم نے تو پہلی مہم میں خطرے کا سامنا کیا، اب دوبارہ تیار ہونا پڑے گا۔ باب دوسرا، دشمن کی موجودگی۔ جیسے یہ تینوں پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، ایک سایہ دار آدمی نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ تھا راجو، ایک دھوکے باز اور خزانے کا خواہش مند آدمی۔ راجو نے سوچا، اگر میں یہ خزانہ حاصل کر لوں تو گاؤں کے لوگ کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے۔ احسان نے دشمن کو محسوس کیا اور کہا، ہوشیار رہو، یہ سفر آسان نہیں۔ باب 3، پہاڑی چیلنج۔ پہاڑوں کے راستے خطرناک تھے، پتھروں پر پھسلنے کا خطرہ، بادلوں میں چھپی بارش اور پرانے غاروں کے پیچیدہ راستے۔ زینب نے اپنی ہوشیاری سے راستہ تلاش کیا، فہد نے پھسلتے پتھروں پر قابو پایا اور احسان نے سب کو سنبھالا۔ باب 4، قلعہ اور خزانے کا راز۔ قلعے کے اندر پہنچ کر تینوں نے دیکھا کہ خزانہ صرف سونا نہیں بلکہ قدیم کتابیں، نقشے اور علم کا خزانہ بھی تھا۔ احسان نے کہا، یہ خزانہ علم اور تاریخ کا ہے جو گاؤں اور ملک کے لیے قیمتی ہے۔ راجو نے اچانک حملہ کیا لیکن تینوں نے اپنی ہوشیاری، ٹیم ورک اور بہادری سے اسے شکست دی۔ باب 5، باب نمبر 5، فتح اور صبر۔ خزانہ محفوظ ہو گیا اور تینوں نے گاؤں کے لیے علم اور وسائل کا استعمال کیا۔ کتابیں اسکول میں تقسیم کی، گاؤں کی تاریخی یادگاریں محفوظ کیں، کھیتوں اور پانی کے نظام کو بہتر بنایا۔ گاؤں کے بزرگ بولے، یہ نوجوان ہمیں سکھا گئے کہ حقیقی خزانے طاقت یا سونا نہیں بلکہ بہادری، علم اور خدمت ہے۔ دوستو یہ ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔